اب استقامت کے لغوی معنی ہیں جم جانا، ٹھہر جانا اور ڈٹ جانا۔ شریعت کے اندر استقامت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت والے بندے کو نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب استقامت تو یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے برائیوں سے توبہ کی، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بھلے آپ کو بازاروں میں کوئی خوبصورت صورتیں نظر آ گئیں، شکلیں نظر آ گئیں، یا کوئی بوتھا پسند آ گیا، تو آپ نے اپنی توبہ نہیں توڑی بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا۔ کیوں؟ کہ اب آپ نے جو توبہ کی ہے اس میں آپ استقامت دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے توبہ کی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ جو ہے میں سچ بولوں گا۔ اب آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، لوگوں نے کہا بھائی پیسے لے لو یا تمہیں سچ بولنے سے نقصان ہوگا، لیکن آپ نے دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ کے فائدے کی پرواہ کی۔ تو عزیز دوستوں، انسان جب توبہ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر استقامت آتی ہے تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی تک اللہ جو ہے آپ سے راضی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ پھر آپ کے دل کے اندر جو ایمان کی کومپل یا ایمان کا بیج موجود ہے اس کی شاخ اب تک ہری ہوئی ہے، اور یہ ہری شاخ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب بھی آپ کی طرف نظر رحمت ہے اور وہ آپ کی توبہ کو قبول کر رہا ہے۔ اب یہ استقامت ایسی ہونی چاہیے کہ زمین جنبد نہ جنبد، گل محمد نہ جنبد، کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیل و نہار کی گردشیں یا گردش آفاق بھی بے ترتیب ہو جائے، لیکن آپ کی استقامت کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کہیں جا رہے تھے، دوپہر کا وقت آیا تو کیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ اب درخت میں سے ایک آواز آئی۔ دیکھیں، اللہ والوں کے واقعات ہیں، ممکن ہے ان کی کرامات ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو ایک آواز آئی، یا سری کن مثلی، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جائیے، اے سری میرے جیسے بن جائیے۔ حضرت سری کی آنکھ کھل گئی، حیران ہوئے کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اس درخت میں سے ہی آواز آ رہی ہے تو کہنے لگے، کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیری طرح کس طرح بن سکتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو درخت میں سے آواز آئی، ان الذین یرمون بالاحجار وارمیہم بالاسمار، کہ اے سری دیکھو، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، پتھروں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، لیکن میں جواب میں انہیں پتھر نہیں دیتا بلکہ میں جواب میں انہیں میٹھے پھل دیتا ہوں۔ تو اسی طرح جب آپ پر بھی کوئی تنقید کرے یا آپ پر جو ہے کوئی ظلم کرے تو آپ نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا بلکہ پیار اور محبت سے دینا ہے۔ تو حضرت سری اللہ والے تھے، فوراً دماغ میں یہ بات آئی، کہنے لگے، ارے درخت،
اگر تو اتنا ہی اچھا ہے، بڑا نیک پرہیزگار بن رہا ہے، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا جو ہے آگ کی غذا تجھے کیوں بنا دیا؟ آگ تو تجھے کھا جاتی ہے، تجھے جلا کر بھسم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، تو اگر تو اتنا ہی پرہیزگار اور اتنا ہی بہترین ہے تو تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ ہائے ہائے ہائے، درخت نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اللہ والے، ویسے تو مجھ میں بہت بڑی خوبی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن ایک خامی ایسی ہے جس کی وجہ سے میری ساری خوبی پر پانی پھیر گئی، اور وہ خامی یہ ہے فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا، کہ مجھ میں استقامت نہیں ہے، ہوا مجھے جس طرف لے جانا چاہتی ہے میں اسی طرف چلے جاتا ہوں، اگر دائیں طرف سے ہوا چلے میں دائیں طرف جاتا ہوں، بائیں طرف سے ہوا چلے میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں، تو مجھ میں استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ کی غذا مجھے بنا دیا۔ تو دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں دین کے کاموں میں استقامت عطا فرمائے۔